الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جند ما هنالك محزوم من احزاب صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے جو سب کا خالق و مالک ہے، اور درود و سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ جو ہم سب کے پیر و مرشد، ہادی و رہبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ جب جناب ابو طالب کی وفات ہوئی تو کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا سمجھ کر ان پر پل پڑے اور ان کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ تو مکے کے ان حالات کو دیکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا سفر کریں گے، طائف میں جائیں گے، طائف والوں کو تبلیغ کریں گے، شاید کہ ان میں سے کچھ لوگ مسلمان ہو جائیں۔ تو وہ یہی سوچ کر طائف کی طرف چل دیے، اور ان کے آزاد کردہ غلام سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ طائف 60-70 میل یعنی تقریباً 100 کلومیٹر کے قریب مدینہ منورہ سے، مکہ سے دور ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدل سفر کرتے ہوئے طائف پہنچے۔ تو راستے میں جو بھی قوم یا کوئی قبیلہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بھی تبلیغ فرماتے، اللہ کے دین کی دعوت دیتے۔ لیکن بدقسمتی سے کوئی بھی آدمی مائل بے اسلام نہ ہوا۔ تو اس طرح چلتے چلتے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف پہنچ گئے، اور طائف پہنچ کر وہاں کے جو سردار تھے قبیلہ ثقیف کے، 3 بڑے سردار تھے جن کے نام تھے عبد یا لیل، مسعود اور حبیب۔ یہ تینوں بھائی تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تینوں کو اسلام کی دعوت دی، لیکن ان ناہنجار آدمیوں نے انتہائی بد زبانی کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن تک طائف میں ٹھہرے اور مختلف لوگوں سے ملے، جو بھی سرکردہ لوگ تھے، کچھ سردار تھے، کچھ ویسے بڑے لوگ تھے، سب کو ملے اور اسلام کی دعوت دی، لیکن کسی نے بھی اسلام کو قبول نہ کیا، آپ کی دعوت کو قبول نہ کیا، بلکہ تنگ آ کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کو شہر سے نکلنے کا کہہ دیا کہ آپ ہمارے شہر سے چلے جائیں۔ تو اس حوالے سے اپنے چند اوباشوں کو بھی ان کے ساتھ ہی پیچھے لگا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شہر سے باہر نکلنے لگے تو ان کفار نے، ان لڑکوں نے، ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اور اظہار ثانی کے طور پر ان کو گالیاں بھی دی، ان کو برا بھی بولا اور ان پر پتھراؤ بھی کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو آپ کے پاؤں مبارک پر وہ نشانہ لے کر پتھر پھینکتے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں بھی زخمی ہو گئے، اور آپ کا سارا جو جوتی مبارک تھی وہ ساری خون سے آلود ہو گئی اور پاؤں سے چمٹ گئی، اور دوسرا بھی دیگر سارا جسم جو تھا وہ زخمی ہو گیا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھال کے طور پر سامنے آتے، ان کا بھی سارا جسم زخمی ہو گیا، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پوری طرح
زخمی ہو گئے۔ تو اس طرح طائف سے 3 کلومیٹر مکہ کی طرف ایک باغ تھا جو عتبہ بن ربیعہ کا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باغ میں پناہ لی۔ تو اس وقت وہاں عتبہ اور اس کا بھائی شیبہ یہ دونوں موجود تھے۔ تو جب انہوں نے یہ دیکھا تو ان کے دل میں قرابت کے حوالے سے کچھ نرم دلی پیدا ہوئی، تو انہوں نے اپنے غلام جس کا نام عداس تھا اور مذہباً عیسائی تھا، اس کو بھیجا کہ جاؤ ان کو انگوروں کا ایک گچھا پیش کرو۔ تو اس طرح انہوں نے انگوروں کا ایک گچھا جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انگور کھانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا شروع کیا۔ تو وہ آدمی بہت حیران ہوا کہ آپ میں سے کوئی لوگ بھی ایسی کوئی بات نہیں کرتے، تو آپ یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں نینوا کا رہنے والا ہوں اور میں مذہباً عیسائی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نینوا تو میرے بھائی سلیمان کا یونس بن متی کا شہر ہے۔ تو وہ سن کے بہت حیران ہوا کہ آپ کو کس نے بتایا کہ وہ یونس بن متی کا شہر ہے؟ یہاں تو کوئی آدمی اس کو نہیں جانتا، بلکہ وہاں بھی اب کوئی ان کو نہیں جانتے، تو آپ کو یہ ساری باتیں کس نے بتائی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ بھی اللہ کے نبی تھے، میں بھی اللہ کا نبی ہوں، وہ اس لحاظ سے وہ میرے بھائی تھے، تو یہ ساری باتیں مجھے اللہ رب العزت نے بتائی ہیں، اس لیے مجھے ان باتوں کا پتہ ہے۔ تو وہ آدمی فوراً مسلمان ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ پاؤں پہ بوسے دینے لگا۔ تو اس کو جب عتبہ اور شیبہ نے دیکھا تو وہ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ ہمارے اس آدمی پر بھی شاید اس نے اپنا جادو کر دیا ہے۔ تو جب وہ واپس ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تم کیا کر رہے تھے؟ تو اس نے کہا کہ واللہ اس سے بہتر آدمی میں نے ساری زندگی کوئی نہیں دیکھا، اور روئے زمین پر اس سے بہتر کوئی آدمی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھنا اس کی وجہ سے اپنا مذہب نہ چھوڑ دینا۔ تو اس طرح یہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر آرام کیا اور پھر مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے مستضعفین جو تھی وہ کی۔ تو اس کے بعد جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور آ کے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، میرے پاس پہاڑوں کا ایک فرشتہ آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا ہے، آپ اس کی بات سنیں۔ تو اس پہاڑوں کے اس فرشتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سلام عرض کیا اور پھر کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے کے بھیجا ہے کہ میرے نبی کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ اگر آپ کہیں تو مجھے اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، میں آپ کے کہنے پر یہ جو بستی ہے طائف کی بستی، ان کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں تو رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں، میں کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتا، اس قوم نے مجھے پہچانا ہی نہیں، ممکن ہے کہ ان کی جو آنے والی نسلیں ہیں وہ مجھ پہ ایمان لے آئیں۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فرشتوں کو واپس کر دیا۔ تو پھر دنیا نے دیکھا کہ طائف کے سبھی لوگ جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور پورے کا پورا طائف جو تھا وہ بعد میں مسلمان ہو گیا۔ تو یہ طائف کے کچھ حالات تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئے تھے، جو کہ بڑے ہی خوفناک قسم کے حالات تھے، بڑے ہی دل فگار قسم کے حالات تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے تو ان کے دل میں یہ بات تھی کہ میری دعوت کو کسی نے قبول نہیں کیا، تو ایک دل فگاری کا عالم تھا، ایک مایوسی کا سا سما تھا۔ تو اسی حالت میں وہاں اللہ تعالیٰ نے جنوں کی ایک جماعت کو بھیج دیا، تو اس نے
آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو سنا تو وہ مسلمان ہو گئے، تو اس لیے انہوں نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا، اور پھر انہوں نے اپنی قوم میں جا کر اسلام کی دعوت دی، تو اس کی قوم بھی مسلمان ہو گئی، اور پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور ایک جن نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میری قوم جو ہے وہ حجون میں آئی ہوئی ہے، تو وہ آپ وہاں تشریف لے جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں رات کے کسی وقت وہاں آؤں گا۔ حجون مکہ کا ایک قبرستان تھا، تو اس طرح رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے کر حجون کے قبرستان میں گئے، تو وہاں ان کی جنوں کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ تو اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جگہ پہ کھڑا کیا، اور ان کے گرد ایک دائرہ بنایا، اور انہیں یہ تنبیہ کر دی کہ خبردار اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا، اگر آپ اس دائرے سے باہر نکلے تو قیامت تک نہ میں تمہیں دیکھ سکوں گا نہ تم مجھے دیکھ سکو گے، تو اس لیے آپ نے ادھر ہی رہنا ہے۔ تو اس طرح ان کو وہاں پہ بند کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا آگے گئے، تو وہاں کچھ لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوئی، تو وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھاگے دوڑے، ہجوم کی صورت میں وہ قرآن سننا چاہتے تھے۔ تو جب یہ ساری صورتحال دیکھی عبداللہ ابن مسعود نے، تو انہوں نے کوشش کی کہ وہ وہاں سے نکل کر جائیں اور ان کو روکیں۔ وہ ابھی جانا چاہتے ہی تھے کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیغام یاد آ گیا، تو اس لیے پھر وہ وہیں رک گئے۔ تو اس طرح ان لوگوں نے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو سنا، وہ مسلمان ہوئے، اور پھر وہ ہدایت لے کر اپنی قوم کی طرف گئے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو ایک تسلی دی کہ چلو کوئی بات نہیں، اگر یہ انسان مسلمان نہیں ہوئے تو ہم نے جنوں کو ہدایت کے لیے آپ کے پاس بھیج دیا ہے، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تسلی اور تشفی ہوئی۔ تو یہ تھے طائف کے حالات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسلام اور اس کے اعلیٰ اصولوں کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔